بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم علما نافعا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارا جو پچھلے مرتبہ جو ہمارا درس تھا نماز کے متعلق تھا کہ نماز واجب ہے یا کیا اس کا حکم ہے، یعنی نماز کے حکم کے بارے میں اس دن ہم نے کچھ آپ کے سامنے کچھ ادلہ پیش کی تھی اور اسی پر بات ہوئی تھی. آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے الصلاۃ و اہمیتها، کیونکہ انشاءاللہ ممکن ہے کچھ درس ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا باقی مضامین پہ بھی تھوڑی بہت بات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے الصلاۃ و اہمیتها، یا آپ کہیے اہمیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت. تو الصلاۃ رکن من ارکان الاسلام، اس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں. نماز جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کی جو ہے 5 بنیادی چیزیں ہیں، یا یوں کہیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان میں سے پہلا جو رکن آتا ہے وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کے بعد اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں احادیث بھی ہیں اور قرآن کی بہت سی ادلہ سے بھی نماز جو ہے دوسرا رکن قرار دیا گیا ہے، اور وہ نماز ہے. تو نماز جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس سے اس وقت ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، مسلمان خواتین، مسلمان مرد اس فریضے سے، اس رکن سے تساہل برتتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان مرد اور خواتین ایسے بھی ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، جنہیں نماز کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک گھر میں گیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے. سب مسلمان ہیں، بستی مسلمان ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان مسلمانوں کو یا ان گھر کے افراد کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ جب انہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں تو انہیں قبلہ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، یا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کہاں ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے آج جو درس نمبر دوسرا تھا ہمارا، جو دوسرا نمبر ہے الحمدللہ، وہ ہم نے چنا ہے اہمیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت. دلیل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک برأس الامر
وعموده وذروة صنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله وغيره کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں، اس کی حقیقت نہ بتاؤں؟ یعنی اسلام کا سر کیا ہے، اسلام کا ستون کیا ہے، اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ فرمائیے، میں سننے کے لیے حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، فرمایا کہ دین اسلام کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا ہے، یعنی انسان جو ہے ہر کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع، احکام کے مطابق کرے۔ یہی مطلب ہے کہ رأس الامر الاسلام، دینی اسلام کا سر خود کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا ہے۔ اسلام تو ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں، مسلم اس کو کہتے ہیں جو باندھا ہوا ہو، ہے نا، جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، اسے مسلم کہتے ہیں یا اسے مومن کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعمودہ الصلاۃ، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون جو ہے نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے، اس کی بہت ساری اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ افضلیت ہے، اس کی اہمیت ہے اسلام کے نزدیک، اسلام نے اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی جہاد ہے، یعنی اسلام کا جو آخری چیز ہے وہ جہاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث مبارک میں کیا کہتے ہیں اس نماز کو جو ہے، نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا اور اسلام کی ایک اہم چیز قرار دی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں جو ہے مسلمانوں کے لیے نماز جو ہے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ہر کسی مسلمان مرد اور عورت پر نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، ان کا بھی فرمان ہے۔ اور ہم کو چاہیے، مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی اطاعت کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے، کلمہ میں دونوں چیزیں ہیں۔ ہم کلمہ میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو معبود حقیقی نہیں سمجھتا، ہے نا، میرا روزی دینے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، عبادات کے لائق، رکوع کے لائق، سجدہ کے لائق یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔
تو ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، یا ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، جیسے کہ قرآن کی باقی ادلہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤ، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مستقل حکم دیا۔ تو مستقل حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطلب کچھ شرائط، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بعض اوقات کسی آدمی کی اطاعت جو ہے مشروط ہوتی ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ غیر مشروط ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم نماز جو ہیں ادا کریں، دن اور رات میں 5 وقت نماز ادا کرنے ہیں، چاہے مرد ہو یا کیا کہتے ہیں خاتون ہو، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، ہر کسی پر نماز پڑھنا، نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن لفظ نماز جو ہے، نماز پڑھنے کا انہیں بھی حکم دیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو ادا کرو، قائم کرو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جسے مانگا جائے، ہاں، جسے دعا مانگی جائے، جسے روزی مانگی جائے، جس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ میں ہوں، فاعبدنی، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جلیل قدر پیغمبر، صاحبی کتاب، صاحبی وحی، اللہ تعالیٰ کے نبی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40، یہ کیا کہتے ہیں 14 یعنی 14۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور جلیل قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہے الصلاۃ سبب براءۃ من النار والنفاق، یعنی میں نے عبارت چنی ہے، نماز جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن سکتی ہے، اور نفاق سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آدمی نماز سے تساہل کرے گا، جو آدمی نماز کے پڑھنے میں تساہل برتے گا، وہ اس کے اندر نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول پیغمبر اعظم جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے، منافق پر 2 نمازیں جو ہے بھاری ہوتی ہیں اس پر، ایک تو فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ تو عشاء کی نماز میں تساہل کرنا، عشاء کی نماز میں
کاہلی کرنا، اسی طرح سے فجر کی نماز میں نہ اٹھنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ اسی لیے عبارت چنی گئی الصلاۃ سبب براءت من النار، نماز جو ہے اس چیز کا سبب بن سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے اور اسے نفاق سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نماز ہی اس کو جو ہے نفاق سے پاک کرے گی۔ دلیل ہے حضرت انس عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ اربعین یومن، من صلی للہ اربعین یومن فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ اربعین یومن، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، یدرکو التکبیرۃ الاولی، اس نے اس نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تکبیر اولا کا خیال رکھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے، جوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، الحمدللہ صحت کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بغیر کسی عذر کے تکبیری تحریمہ ان کا مس ہو جاتا ہے نا۔ آج کل چونکہ سرمائی سیزن ہے، بہت سے لوگ حمام پہ بیٹھتے ہیں، وہاں گپ شپ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں نا، حالانکہ ان چیزوں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو آپ بھی الحمدللہ اپنے حساب سے اپنے مساجد میں اس چیز کا درس دے سکتے ہیں کہ اگر کہیں مساجد کے حمامات پر اس طرح ہوتا ہے تو انہیں آپ ڈانٹ سکتے ہیں، ان کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ حمام بھی مسجد میں داخل ہے، اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، سیاسی باتیں کرنا، وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حمام پہ بیٹھ کے فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، ہے نا۔ اللہ بچائے، ممکن ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خبریں سنتے ہیں، تو مسجد جو ہے، مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جب بہت سے لوگ حمام پہ بیٹھتے ہیں، امام صاحب نے بعض اوقات پہلی تکبیر کا سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا ہوتا ہے اور وہ حمام پہ ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی 1-2 منٹ آ جائیں اور تکبیر تحریمہ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ پایا، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق میں 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، یعنی اس کے حق میں 2 آزادیاں ہیں۔ براءۃ من النار، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کیا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے بچائے، چاہے ہمارے اندر کوئی مسلمان مرد ہے یا مسلمان خاتون ہے، مسلمان لڑکا ہے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان بیٹی ہے، مسلمان بیٹا ہے، ہاں، مسلمان بزرگ ہے یا مسلمان ماں ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ لکھ لے، چونکہ ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، دروس سنتے ہیں، دروس کا اہتمام کرتے ہیں، آف لائن دروس، آن لائن دروس، ہاں، علوم شریعہ کا سیکھنا، اس کا تب فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات دے۔ لیکن اگر ہمیں جہنم سے نجات نہ ملا
تو ہمارا یہ پڑھنا، ہمارے نمازیں پڑھنا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق میں دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک تو جہنم سے آزادی اور دوسرا وبراءۃ من النفاق، اور جو ہے نفاق سے اس کے حق میں آزادی لکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور منافق کی لسٹ میں بھی اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنن ترمذی میں لائے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور دوسری جگہ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے، خاص کر جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کریں گے، اور جو ہماری عورتیں ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں یا ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو یہ کیا کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ رکھے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں خواتین اگر آپس میں 2 3 4 خواتین مل کے جماعت کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور مرد جو حضرات ہیں وہ مسجد میں جائیں گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں میں سے لکھ دے گا، اور انہیں نفاق بہت بڑی بیماری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب سن رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے الصلاۃ سبب التقرب اللہ۔ نماز جو ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب ایک بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پر مداومت کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ قریب پہنچتا ہے نا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور نماز کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود، صاحب قرآن، صاحب وحی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے، ہے نا۔ تو دعوت تبلیغ کے کرنے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن انسان صبر سے کام لے اور انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو ہم نے کہا الصلاۃ سبب التقرب الی اللہ، نماز پڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب نبی آخر الزمان وسلم سے فرمایا لا تلتفت الی ابی جہل، آپ ابو جہل کی طرف التفات نہ کیجئے، اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کو برا بلا کہتا ہے، وہ آپ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے ایک دائی کے لیے یہ ایک مطلب کیا کہتے ہیں، ایک نصیحت ہے، ایک منہج ہے۔ تو جب وہ دعوت دے اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، جب وہ لوگوں کو بلائے تو لوگ اس کو پھول نہیں برسائیں گے، بلکہ لوگ اس کے آڑے آئیں گے، لوگ اس کے خلاف سازشیں کریں گے، ہے نا۔ لیکن اس پر جو ہے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں کی گئی، ہے نا، مختلف سازشیں رچی گئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یعنی آپ جو ہیں ابو جہل یا جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان کے طرف آپ توجہ نہ کیجیے. فرمایا کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ آپ ان کی بات یا اس کی بات کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات کو قبول نہ کیجیے. واسجد واقترب، اور آپ سجدہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سجدہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ دنیا میں، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کہ کہتے ہیں کہ جی نہیں فلاں امام صاحب کے لیے سجدہ تعظیمیہ جائز ہے. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین سید العرب والعجم جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کلا لا تطعہ، ہرگز نہیں آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے، یعنی اپنے دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیے، آپ ان کے طعنوں کو، ان کی گالیوں کو دل پہ نہ لیجیے، بلکہ آپ ان کی اطاعت ہی نہ کیجیے اور آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجیے. واسجد واقترب، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر سجدہ کیجیے. تو یہاں سجدہ مراد ہے نماز، یعنی نماز پڑھیے. واقترب، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے حاصل کیجیے. تو نماز جو ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جو ہے آ جاتا ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کا پابند رہے، نماز کی پابندی کرے. ہمارے اندر بہت سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم صحیح منہج پر ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ منہج آپ کا تب صحیح ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت و حیات کی کشمکش میں تھے. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا. یہ بات بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، نماز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. لہذا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد عن ربہ او من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو انسان جو ہے، مسلمان اپنے رب کے قریب تب ہوگا جب وہ سجدے میں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تم دعا میں زیادتی کرو، تم کثرت سے دعا کیا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر 1، نماز کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جا پہنچتا ہے. دوسری بات یہ کہ حالت سجدہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور سجدہ میں انسان جو ہے دعا کرے. جیسے کہ بہت سے احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں جو ہے دعا کیا کرو. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں نے دیکھا، وہ میرے بستر سے، میرے کمرے سے، میرے حجر مبارک سے غائب ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سجدے میں دیکھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں، قدموں میں ورم آیا کرتا تھا، ان کا جسم جو ہے اس میں ورم آتا تھا، اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے، شدت سے مطلب عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے فرمایا، اگر عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ منت کی ہے کہ اس نے میرے پچھلے اور اگلے تمام گناہ جو ہیں معاف کر دیے ہیں، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت میں بہت ہی زیادہ کیا محنت کرتے تھے، اور بندوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نمونہ ہے نا؟ تو واقعی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، فرمان برداری کرتے ہوئے ان کی اتباع کریں، اور نماز کا خاص خیال رکھیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت، اپنی وفات سے پہلے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، اور نماز کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ بیان کیا ہے۔ قرآن و احادیث کی اتنی ادلہ ہیں کہ اگر ہم صرف نماز کے ٹاپک پہ بولنا چاہیں تو مجھے لگ رہا ہے سالوں سال لگیں گے، ہے نا، نماز کے مختلف موضوعات پہ بات کرتے کرتے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم کچھ چیزیں باتیں لیتے ہیں، کچھ مختصر باتیں ان پہ اس کو بات کرتے ہیں، تو نماز جو ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، بیوی کو، شوہر کو، بھائی کو، ہمسایہ کو، دوست کو، ان سب کو نماز کی دعوت دیں، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو نیک لوگ ہوں، کیونکہ اگر بد لوگوں کی صحبت دوستی ہم اختیار کریں گے تو ہم بد ہی بنیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ نماز، اب کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم میں، وہ ان سے جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کہتے ہیں جی میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں بڑا مشغول آدمی ہوں۔ اس کو لگ رہا ہے کہ دنیا کا کام، دنیوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ٹائم گزار رہا ہے وہ بڑا کچھ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ وہ کر رہا ہے۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نماز سے مت کہہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ وقت نماز ہے، کام سے کہہ وقت نماز ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار سے، پڑھنے سے، سونے سے، کھانے سے، آرام کرنے سے یا جائز گفتگو کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو اس وقت ہم کم سے کم 10 منٹ 20 منٹ نکالیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ہم نماز اپنے وقت پہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، اور ہم نے اس درس میں جو بھی کچھ باتیں سیکھی سنی ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ تمام مسلمانوں کو اسلام اسلام کا ہمیں اسلام کے باہر ہمیں دکھائے، اور کفر کو نیست و نابود کریں، جو اسلام کے خلاف، جو مسلمانوں کے خلاف، جو قرآن کے خلاف، یا بہت سے لوگ آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بناتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پکڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کریں،
اور انشاءاللہ دشمن رسول دشمن خدا جو ہیں خود بخود انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن تب جب مسلمان جو ہے حقیقی مسلمان بنے گا، جب مسلمان نمازی بنے گا، جب مسلمان کیا کہتے ہیں حق گو بنے گا، موحد بنے گا۔ ایسا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔